عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه. یہ پوری حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ جب میت کو، مردہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. یعنی ان دونوں کے یہ نام ہیں، ایک کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر. یہ 2 فرشتے اس کے پاس آئیں گے. ان دونوں کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس نیلی آنکھ کے ارد گرد سیاہی ہوگی، یعنی عجیب سے خوفناک ہوں گے اور زمین چیرتے ہوئے قبر میں آتے ہیں. عجیب طرح کے خوفناک دانت اور ان کا جسم ہوگا اور آنکھیں ڈیگ کی مثل بڑی بڑی ہوں گی. آپ سوچیں ذرا کہ آج مسلمان قبر کی خوفناکی سے بالکل بھی بے خبر ہوتا جا رہا ہے کہ قبر کی خوفناکی اور ہولناکی کو بالکل ہلکے انداز میں لیتا ہے اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کیا کسی نے دیکھا ہے کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ قبر میں کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کس نے دیکھا ہے؟ مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا. ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی وہ حدیث ہے کہ آخرت کے منازل میں سے سب سے خوفناک جو منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے. حدیث پاک میں یہ آیا ہوا ہے کہ اگر قبر سے نجات پا گیا بندہ، یعنی اس کا معاملہ قبر میں ٹھیک ٹھاک رہا تو پھر اگلی منزل بھی ٹھیک ٹھاک رہے گی اور اس میں آسانی رہے گی. اور اگر معاملہ اس کا قبر میں پھنس گیا پھر آگے گاڑی پھنستی ہی جائے گی. اس لیے سب سے پہلی چیز انسان کے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے قبر کے منزل سے بھی گزرنا ہے. اور جب قبر کی خوفناکی، تنہائی اور خلوت اور وحشت کا تصور کرے گا تو پھر وہ روئے گا، اللہ کے خوف سے اس کا دل روئے گا اور اللہ کو یاد کرے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا تذکرہ فرماتے تو آپ رونے لگتے. آپ سے آپ کے آزاد کردہ غلام نے کہا کہ حضور
آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے، لیکن کیا بات ہے کہ جب آپ قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا سنن ترمذی میں، کہ قبر کی منزل سب سے خوفناک ہے اور خطرناک ہے، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، اور جو بھی قبر کی خوفناکی اور ہولناکی سے نجات پا گیا وہ اگلی ساری منزلوں میں نجات پاتا جائے گا، لیکن جو شخص قبر میں پھنس گیا تو پھر آگے اس کا سارا معاملہ پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے میں قبر کی خوفناکی اور ہولناکی، اس کی وحشت کو یاد کر کے روتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک جو یہاں ہے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ دونوں فرشتے آئیں گے جب مردے کو لٹا دیا جاتا ہے اور پٹرا لگا کر بند کر دیا جاتا ہے اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے مٹی ڈال کر، تو پھر دونوں فرشتے چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یعنی رسول اللہ نے فرمایا ہے تو یقیناً یہ سچ ہے اور یہ ہونا ہے۔ اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ قبر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کس نے دیکھا؟ ایسی جو گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر، ان کی تعلیم پر یقین کم رکھتے ہیں تو ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہے جو ان کی ہر بات کو تسلیم کر لے، مومن تو وہ ہے جو ان کے فرمان کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دے، مومن تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑانا بند کر دے۔ اور اسی کا نام ایمان ہے کہ عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ اس کے رسول نے یہ باتیں کہی ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے اور وہ سمجھنا ہے اور اس پہ یقین رکھنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو فرشتے آئیں گے، ان میں سے ایک کا نام منکر ہوگا، دوسرے کا نام نکیر ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میاں نمازیں پڑھو، ہم بھی کہتے ہیں نمازیں پڑھو، میاں روزے رکھو، ہم بھی کہتے ہیں روزہ رکھو، میاں زکات دو، ہم بھی کہتے ہیں زکات دو، میاں حج کرو، ہم بھی کہتے ہیں حج کرو۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس فرقے کے تھے، تم کس گروہ سے تھے، تمہارا گروپ کیا تھا، تمہارا مسلک کیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ عمل کے بارے میں سوال نہیں ہونا ہے، سب سے پہلا سوال جو ہونا ہے وہ عقیدے کے بارے میں ہونا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہونا ہے وہ کیا ہے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو مومن جواب دے گا کہ میرا رب خدا ہے، اللہ ہے۔ تو کیا یہ عمل ہے کہ عقیدہ ہے؟ یہ تو عقیدے سے نہ متعلق سوال ہے۔ تو عقیدے سے متعلق سوال قبر میں پہلا سوال ہوا۔ دوسرا سوال ہونا ہے کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ بھی عقیدہ ہے، یعنی دوسرا سوال بھی عقیدے سے متعلق ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہونا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اچھا آپ دیکھو یہاں پر سوال تین ہونے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا تھا؟ یہ نہیں۔ دھیان سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ۔ تمہارا رب کون ہے؟ تھا نہیں پوچھا گیا، ہے کون؟ یعنی پہلے کون تھا، ابھی بھی کون ہے، یہ بتاؤ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے، پہلے کون تھا قبر سے باہر اور قبر میں بھی، وہ بتانا ہے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی تو سوال کا لہجہ کیوں بدل گیا، سوال کا طریقہ کیوں بدل گیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ بتا، یعنی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ نہیں، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا تمہیں یہ بتانا ہے۔ ان کے بارے میں اگر تم محمد رسول اللہ کہتے تھے، خاتم الانبیاء کہتے تھے، سید الانبیاء کہتے تھے، امام الانبیاء کہتے تھے، جانے جانا کہتے تھے، سید عالم کہتے تھے، سید بطحہ کہتے تھے، مالک ارض و سما کہتے تھے، مالک رقاب امم کہتے تھے، تو بولو آج کیا کہتے تھے دنیا میں؟ آج اگر ہم
اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیں، یا رسول اللہ کہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ میاں اسی بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، تم ان کو کہتے کیا تھے دنیا میں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم قبر میں جا کر جواب دیں کہ ہم ان کو یا رسول اللہ کہتے تھے، ہم ان کو مالک رکاب امم کہتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے، ہم ان کو دنیا میں مالک رکاب امم کہتے تھے، مالک ارض و سما کہتے تھے، دیان العرب کہتے تھے، قسم کہتے تھے، قیم کہتے تھے، علی عالی کہتے تھے، ولی والی کہتے تھے، یاسین کہتے تھے، طٰہٰ کہتے تھے، اور محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ ان پر ہم ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے آج اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی سوچ بھی اچھی کر لینی چاہیے، اپنی فکر بھی اچھی کر لینی چاہیے، اور اپنی زبان بھی درست کر لینا چاہیے، اور اپنا دل بھی درست کر لینا چاہیے۔ لوگ پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کا تعلق توڑ دیا جائے، مگر یہ تعلق ٹوٹنا نہیں ہے۔ یہ تعلق دنیا میں اگر مضبوط ہے تو پھر آخرت میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل کے سوال کے جواب میں آسانی کے ساتھ آپ کہو گے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہم انہی کے لیے دنیا میں زندہ تھے، اور انہی کا نام لیتے تھے، انہی کا کلمہ پڑھتے تھے، انہی پر ایمان لائے تھے، انہی کے قرآن لائے ہوئے قرآن پر عمل کرتے تھے، ایمان لیتے تھے، اور انہی کے بتائے ہوئے فرمان پر ہم عمل کرتے تھے، ہے نا؟ تو حدیث پاک سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مگر حدیث تو ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، اور حدیث کا مطلب ہم بھی بیان کرتے ہیں، مگر ایسا مطلب اور ایسا ترجمہ اور نہیں بیان کریں گے، کوئی اور نہیں بیان کرے گا آپ کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رسول اللہ کی محبت ہو موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موجود ہو، اور بغیر عشق مصطفیٰ، بغیر محبت رسول کے اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ صرف ترجمہ کرے گا لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ حدیث پاک میں مومن اگر ہے تو کہے گا ہوا عبداللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فیقولان، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قد كنا نعلم انك تقول هذا، ہمیں پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 گز کشادہ کر دی جائے گی۔ اتنا جواب دینے کے بعد اس کی قبر کو کتنا کشادہ کر دیا جائے گا؟ 70 گز کشادہ کر دی جائے گی۔ ثم ينور له فيه، پھر اس کی قبر میں نور پیدا کر دیا جائے گا۔ ثم يقال له، پھر فرشتے اس سے کہیں گے نم، سو جا۔ فیقول، تو وہ بندہ کہے گا ارجع الى اہلی، تھوڑا سا میں گھر ہو آؤں۔ کیا کہے گا بندہ؟ گھر ہو آؤں۔ فاخبرهم، تو انہیں بھی بتا دوں کہ معاملہ ٹھیک رہا ادھر۔ فیقولان، فرشتے کہیں گے نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظ الا احب الیہ اہلہ الیہ، سو جا اس دلہن کی طرح جسے کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے شوہر کے، یعنی اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو کوئی اور جگاتا نہیں ہے، صرف اس کا شوہر جگاتا ہے، اسی انداز میں تو بھی سو جا، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے یعنی قبر سے اسے اٹھائے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ منافق ہوگا، اگر وہ منافق ہوگا، قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، تو وہ یہ کہے گا کہ میں لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا، فَقُلْتُ مِثْلُهُ، تو میں نے بھی انہی کی طرح کہہ دیا، لوگوں سے سنا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی کہہ دیا اللہ کے رسول ہیں۔ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ فیقولان، تو فرشتے کہیں گے قد كنا نعلم انك تقول ذلك، مجھے پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا کہ لوگ ایسا کہتے تھے۔ منافق، منافق کون ہے؟
یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ کافر یہ کہے گا. کافر کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، افسوس افسوس، وہ تو ایک دم سرے سے انکار کر دے گا. لیکن منافق وہ ہے جو بظاہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ کو ویسا نہیں مانتا جیسا کہ ماننے کا حق ہے، وہ منافق ہے. اس لیے یہ کہنا میاں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ادھر بھی زکات ہے، ادھر بھی زکات ہے، ادھر بھی یہ ہے، ادھر، یہ کافی نہیں ہے. کافی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانو. میرے رسول کیسے ہیں؟ میرے رسول یہ ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں مگر رسول اللہ ہیں. اگر ان کے بندے ہونے کو دیکھو تو اپنے جیسا مت کہہ دینا بندہ دیکھ کر، اس لیے کہ تم عبد ہو، وہ عبد ہیں. تم بندے ہو، وہ خدا کے بندے ہیں. ہمارے اور آپ کے بارے میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ میرا بندہ، لیکن رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرا بندہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بندہ دیکھ کر یہ دھوکہ مت کھا جانا کہ وہ انسان ہے تو اپنے جیسا کہہ دینا، اپنے جیسا جو ہے انہیں بنا دینا کہ میری طرح ہے، میرے جیسے ہیں. یہ کہنے کی غلطی مت کرنا. اگر تم یہ کہنے کی غلطی کرو تو دوسرا لفظ دیکھ لینا کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور تم نہیں ہو. تو بندے ہونے، انسان ہونے میں یہ دیکھا کہ تم بھی انسان، وہ بھی انسان، تم بھی بندے، وہ بھی بندے، تو تم نے اپنے جیسے کہنے کی جسارت کر لی. مگر تم نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ تو انہیں رسول اللہ بھی کہتا ہے، اور جب وہ اللہ کے رسول ہیں تم نہیں ہو. یہیں سے فرق واضح ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام عام بندوں جیسا نہیں ہے نا. اس لیے بہت ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا. وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ، تو زمین سے کہا جائے گا، زمین سے کہا جائے گا التمی علیہ. کیا کہا جائے گا زمین سے؟ کہ اس کو جکڑ لو. اب آپ سوچو، دائیں بھی ایک بالشت کے بعد جو ہے دیوار ہے زمین کی، اور بائیں بھی ایک بالشت کے بعد ہے دیوار کی، اور پیر کی طرف بھی ایک بالشت کے بعد جو ہے دیوار ہے، اور سر کی طرف بھی. آپ سوچو ذرا کہ جب زمین سے فرشتے کہیں گے کہ اس کو دبا دو تو کیا ہوگا؟ فتل تعیم علی، تو وہ قبر جو ہے جگڑے گی، جب دبائے گی فتح تلیف و اضلاع ہو، تو اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی. آپ سوچو ذرا کہ دنیا میں اگر کوئی مشین ایسی ہو جو دبانے والی ہو، اس کے اندر بندے کو رکھ دیا جائے اور دونوں طرف سے دبایا جائے، ادھر کی ہڈی ادھر چلی جائے، ادھر کی ہڈی ادھر چلی جائے، دبا دے. ایسی سزا اگر دنیا میں دیکھی جائے تو نہایت بے دردی کی سزا ہوگی. تو جو منافق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ لوگ ایسا کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہتے تھے، تو نہیں کہتا تھا. تو فرشتے حکم دیں گے کہ اس کی جگہ دو، دبا دو چاروں طرف سے. اور جب دبائیں گے تو حدیث میں ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. فلا یزال فیہا معذبا، تو وہ اس میں اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا. پھر زمین کی قبر کی دیوار ہٹے گی، پھر وہ درست ہوگا، پھر جکڑ دیا جائے گا، پھر دونوں دیواریں دبا دیں گی، پھر پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، پھر پیچھے ہٹیں گی، پھر دبا دی جائے گی، پھر پیچھے ہٹیں گی اور وہ درست ہو جائے گا، پھر ہٹے، پھر دبا دی جائے گی، پھر ہٹے. آپ یہ سوچو کہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ یہ دبا کر ہٹے گی، اور پھر یہ تو جا کر ہی پتہ چلنا ہے، اس سے پہلے تو نہیں پتہ چلنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ یہ عمل ہوگا. ایک بار دبائے گی زمین تو پسلیاں ادھر سے ادھر جی، اور پھر جب ہٹے گی تو کتنا وقت لگنا ہے، اور پھر وہی سے درست ہو جانا ہے، اور پھر دبائی. پھر تکلیف سوچئے ذرا کہ موت تو آ چکی، ایک بار موت نہیں آنا ہے، اب جو ہے مطلب چھٹکارا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دبانا شروع کب تک؟ قیامت تک، یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے. حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے خوابگاہ سے اٹھائے گا قیامت کے لیے، ہے نا. تو آپ سوچیں ذرا کہ کتنا خوفناک یہ منظر ہے. اس لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر کے جو حالات بیان کیے گئے
یہ حالات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قبر سے زیادہ خوفناک اور خطرناک میں نے کوئی جو ہے جگہ نہ دیکھی. سب سے خوفناک اور خطرناک جگہ اگر کچھ ہے تو وہ قبر ہے. اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی قبر کی تیاری کرے کہ اسے قبر میں رہنا ہے، اس کا مستقل ایڈریس قبر ہے. انسان کا مستقل ایڈریس یہ دنیا نہیں ہے نا. اچھا ایک بات آپ سوچیں کہ آپ سب زندہ ہو، ہم بھی زندہ ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنا جیو گے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنا جیئیں گے؟ اتنا ضرور پتا ہے کہ موت تک ہمارا جینا ہے، زندگی ہے موت تک. وہ 40 سال میں بھی آ سکتی ہے، 60 سال میں بھی آ سکتی ہے، 75 سال میں بھی آ سکتی ہے. ایک اندازے کے مطابق 60 65 70 سال میں ہماری زندگی ہے، اتنا معلوم ہے. لیکن موت کا وقوع کب ہونا ہے، آئے گی کب، یہ نہیں پتا. لیکن آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ زمین کے اوپر ہم ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ 65 سال 70 سال تک رہیں گے، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں کب تک رہیں گے. 100 سال 200 سال 300 سال دنیا کے اعتبار سے، 400 سال، آج سے ہمارے 1000 سال پہلے جو انتقال کر گئے 1000 سال ہو گئے ان کا دنیا کے اعتبار سے. اور سوچے ذرا، یعنی قبر میں کتنے دن تک رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. اور دنیا میں اندازے کے مطابق ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ وہ 60 سال 65 سال تک زندہ رہے گا. یعنی اب آپ سوچو کہ انسان غافل کتنا ہے کہ جہاں کے بارے میں پتا ہے، جہاں کے بارے میں پتا ہے وہاں کی تیاری خوب کرتا ہے، مکان بنواتا ہے، گاڑی لیتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، عیش و آرام کے ساری چیزیں جمع کرتا ہے. لیکن جس قبر میں جا کر اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کب تک رہنا ہے وہاں پر، اس کی تیاری سے وہ بالکل غافل ہے، اس کی تیاری سے بالکل غافل ہے. اس لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں قبر کی تیاری کر لینی چاہیے، ہے نا.